سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی سنگر تگن کے ساتھ کائی قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سلجوقی تخت پر عظیم سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد تخت نشین تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سیواس شہر کے قریب پہنچے تو یہاں ایک میدان میں انہیں دو فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک حریف طاقتور تھا جبکہ دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور حریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے فوجوں کے پرچموں اور سپاہیوں کی وضاقتہ اور لباس سے بھی ان کی قومیت اور مذہب کا اندازہ لگا لیا ہو۔ بہرحال ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 444 سوار تھے، لیکن وہ اس مختصر سی فوج کو لے کر اس طاقتور فوج پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے جو ایک کمزور فوج کے سپاہیوں کو مار رہی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس بڑی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو یہی گمان گزرا کہ حریف کو کہیں سے تازہ دم سپاہیوں کی بڑی کمک حاصل ہو گئی ہے۔ اس زبردست فوج کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ صاف ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ایک لمبے تعارف کے بعد انکشاف ہوا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی، اور ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور جواں مردی سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر رومیوں کے نزدیک سوغوت کا علاقہ عطا کیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب واقع تھا۔ گو کہ یہ کوئی وسیع علاقہ نہ تھا، لیکن بازنطینی یعنی کہ رومی سلطنت کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو اس وقت یعنی کہ سرحدی سردار کا لقب دیا۔ ارطغرل غازی بہادر اور ہوشیار جرنیل تھے۔ ارطغرل غازی کے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد نیکیا کے شہنشاہ اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اپنی فوجوں کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئے، جس کے بعد ارطغرل غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جلد سلجوقی سپاہیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچہ حصار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائی قبیلے کے سپاہیوں نے سلجوقیوں کی بڑی مدد کی اور ارطغرل غازی ہی کی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ کراچہ حصار کی فتح کے بعد سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کی بے حد تعریف کی۔ ارطغرل غازی جب سرحد پر رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران اپنے نوجوان بیٹے عثمان غازی کو سلطان علاؤ الدین کی خدمت میں پائے تخت کونیا بھیجا۔ ارطغرل غازی جو کہ انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص تھے، انہوں نے کراچہ حصار کی فتح کے بعد بیلیجی قلعے کے ٹیکفور کو سلجوقی ریاست کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 1281 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔